بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ حدیبیہ کا ذکر چل رہا تھا اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ عروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے جب واپس آیا اور عروہ نے مشرکین مکہ کے سامنے ایک تقریر کی، تو عروہ کی یہ گفتگو سن کر حبشیوں کا سردار تھا حلیس بن علقمہ کنانی، اس نے کہا کہ مجھ کو اجازت دو، میں آپ سے مل کر آؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلیس کو دور سے آتے دیکھ کر یہ فرمایا کہ یہ قربانی کے جانوروں کو کھڑا کر دو، یہ شخص ان لوگوں میں سے ہے جو قربانی کے جانوروں کی تعظیم کرتے ہیں۔ حلیس قربانی کے اونٹوں کو کھڑا دیکھ کر راستے ہی سے واپس ہو گیا اور جا کر قریش سے کہا کہ قسم ہے رب کعبہ کی، یہ لوگ تو فقط عمرہ کرنے آئے ہیں، ان لوگوں کو بیت اللہ سے ہرگز نہیں روکا جا سکتا۔ قریش نے کہا بیٹھ جا، تو جنگلی آدمی ہے، سمجھتا بوجھتا ہے نہیں۔ حلیس کو غصہ آ گیا اور کہا کہ اے گروہ قریش، خدا کی قسم، ہم نے تم سے اس کا عہد و پیمان نہیں کیا تھا کہ جو شخص محض بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئے اس کو بیت اللہ سے روکا جائے۔ قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں حلیس کی جان ہے، اگر تم محمد کو بیت اللہ کی زیارت سے روکو گے تو میں تمام حبشیوں کو لے کر تم سے یک لخت علیحدہ ہو جاؤں گا۔ تو قریش نے اس کو منانے کے لیے کہا اچھا آپ خفا نہ ہو، بیٹھیے ذرا ہم غور کر لیں۔ اس کے بعد مجمع میں سے مکرز بن حفص اٹھا اور کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہو کر آتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکرز کو آتے دیکھ کر فرمایا کہ یہ آدمی برا ہے۔ حدیبیہ کے زمانے قیام میں ایک مرتبہ مکرز نے 50 آدمیوں کو لے کر شبخون مارنے کا ارادہ کیا، صحابہ نے ان کو گرفتار کر لیا اور مکرز فرار ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ اس واقعے کی طرف تھا۔ مکرز آپ سے گفتگو کر ہی رہا تھا کہ اتنے میں قریش کی طرف سے سہیل بن عمرو صلح کرنے کے لیے پہنچ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل کو آتے دیکھ کر صحابہ سے فرمایا قد سہل لکم من امرکم، البتہ تمہارا معاملہ کچھ سہل ہو گیا، اور یہ فرمایا کہ قریش اب صلح کی طرف مائل ہو گئے تو اس شخص کو صلح کے لیے بھیجا ہے۔ سہیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دیر تک صلح اور شرائط صلح پر گفتگو ہوتی رہی۔ جب شرائط صلح طے ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاہدہ تحریر کرنے کا حکم دیا اور سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کا حکم دیا۔ عرب کا یہ قدیم دستور تھا کہ سر نامہ پر بسمک اللہم لکھا کرتے تھے، تو اس بنا پر سہیل نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو میں نہیں جانتا، قدیم دستور کے مطابق بسمک اللہم لکھو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اچھا یہی لکھو، پھر فرمایا کہ لکھو ھذا ما قاض علیہ محمد الرسول اللہ، یہ وہ عہد نامہ ہے جس پر محمد اللہ کے رسول نے صلح کی ہے۔ سہیل نے کہا کہ اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول سمجھتے تو پھر نہ آپ کو بیت اللہ سے روکتے اور نہ آپ سے لڑتے، بجائے محمد الرسول اللہ کے محمد بن عبداللہ لکھیے۔ آپ نے فرمایا خدا کی قسم میں اللہ کا رسول ہوں، اگرچہ تم میری تکذیب کرو۔ حضرت علی سے فرمایا یہ الفاظ مٹا کر ان کی خواہش کے مطابق خالی میرا نام لکھ دو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں تو ہرگز آپ کا نام نہیں مٹاؤں گا۔ آپ نے فرمایا اچھا وہ جگہ مجھے دکھلاؤ جہاں تم نے لفظ رسول اللہ لکھا ہے۔ حضرت علی نے انگلی رکھ کر وہ جگہ بتلائی، آپ نے خود اپنے ہاتھ سے اس لفظ کو مٹایا اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو محمد بن عبداللہ لکھنے کا حکم دیا۔ صلح ان شرائط پر ہوئی، نمبر 1 10 سال تک آپس میں لڑائی موقوف رہے گی۔ نمبر 2 قریش میں جو شخص بغیر اپنے ولی اور آقا کی اجازت کے مدینہ جائے گا وہ واپس کیا جائے گا اگرچہ وہ مسلمان ہو کر جائے۔ نمبر 3 جو شخص مسلمانوں میں سے مدینہ سے مکہ آ جائے اس کو واپس نہ جانے دیا جائے گا۔ نمبر 4 اس درمیان میں کوئی ایک دوسرے پر تلوار نہیں اٹھائے گا اور نہ کوئی کسی سے خیانت کرے گا۔ نمبر 5 محمد اس سال بغیر عمرہ کیے مدینہ واپس ہو جائیں، مکہ میں داخل نہ ہو، آئندہ سال صرف 3 دن مکہ میں رہ کر عمرہ کر کے واپس ہو جائیں، سوائے تلواروں کے اور کوئی ہتھیار ساتھ نہ ہوں، تلواریں بھی نیام یا غلاف میں ہوں۔ نمبر 6 متحدہ جو قبائل ہیں ان کو اختیار ہے کہ جس کے معاہدہ اور صلح میں شریک ہونا چاہیں شریک ہو جائیں۔ چنانچہ بنو خزاعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں اور بنو بکر قریش کے عہد میں شریک ہو گئے۔ بنو خزاعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف اور ہم عہد ہو گئے اور بنو بکر قریش کے حلیف اور ہم عہد ہو گئے۔ صلح نامہ ابھی لکھا ہی جا رہا تھا کہ سہیل بن عمرو جو یہ ابھی صلح لکھ رہا تھا
اس کے بیٹے ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پابہ زنجیر قید سے نکل کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، جو پہلے سے مشرف اسلام ہو چکے تھے۔ کفار مکہ انہیں طرح طرح سے ایذائیں پہنچا رہے تھے۔ سہیل نے کہا یہ پہلا شخص ہے جو عہد نامے کے مطابق واپس ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تو صلح نامہ پورا لکھا نہیں گیا ہے، یعنی لکھے جانے اور دستخط ہو جانے کے بعد سے اس پر عمل شروع ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار سہیل سے کہا کہ ابو جندل کو ہمارے حوالے کر دیا جائے، مگر سہیل نے نہیں مانا۔ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جندل کو سہیل کے حوالے کر دیا۔ مشرکین مکہ نے ابو جندل کو طرح طرح سے ستایا تھا، اس لیے ابو جندل نے نہایت حسرت بھرے الفاظ میں مسلمانوں سے مخاطب ہو کر کہا، افسوس ایک گروہ اسلام میں کافروں کے حوالے کیے جا رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر ابو جندل کو تسلی دی اور فرمایا، یا ابا جندل اصبر واحتسب فإنا لا نغدر ان اللہ جاعل لک فرجا ومخرجا۔ اے ابو جندل صبر کرو، اللہ سے امید رکھو، ہم خلاف عہد کرنا پسند نہیں کرتے، اور یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ عن قریب تمہاری نجات کی کوئی صورت نکال لے گا۔ مگر عام مسلمانوں کو ان کی واپسی بہت شاق گزری۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ضبط نہ ہو سکا، عرض کیا رسول اللہ کیا آپ اللہ کے برحق نبی نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟ تو حضرت عمر نے کہا کیا ہم حق پر اور وہ باطل پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا بے شک۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ پھر یہ ذلت کیوں گوارا کریں؟ آپ نے فرمایا میں اللہ کا رسول اور برحق نبی ہوں، اس کے حکم کے خلاف نہیں کر سکتا، وہ میرا معین و مددگار ہے۔ حضرت عمر نے کہا رسول اللہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ ہم بیت اللہ کا طواف کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میں نے کب کہا تھا کہ اسی سال طواف کریں گے۔ بعد ازاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر کے پاس گئے اور جا کر ان سے بھی یہی گفتگو کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لفظ بلفظ وہی جواب دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا تھا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ بعد میں اپنی اس گستاخی پر بہت نادم ہوا اور اس کے کفارے میں بہت سی نمازیں پڑھیں، روزے رکھے، صدقہ خیرات کی اور بہت سے غلام بھی آزاد کیے۔ گفتگو عاشقاں درکار رب، جوشش عشقست نے ترک ادب۔ صحیح مسلم میں حضرت انس سے مروی ہے کہ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ اس شرط پر کیسے صلح کی جائے کہ ہم میں سے جو ان کی طرف چلا جائے تو اس کو واپس نہ کیا جائے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہاں، جو شخص ہم میں کا ان سے جا ملے ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی رحمت سے دور پھینک دیا۔ اور ان میں کا جو شخص مسلمان ہو کر ہماری طرف آئے گا تو اگرچہ ازروع معاہدہ وہ واپس کر دیا جائے لیکن گھبرانے کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ قریب ہی اس کے لیے نجات کی کوئی صورت پیدا فرمائے گا۔ اور ایسی کوئی صورت پیش بھی نہیں آئی کہ کوئی مسلمان مدینہ سے بھاگ کر مکہ گیا ہو۔ غرض ان شرائط کے ساتھ صلح نامہ مکمل ہو گیا اور فریقین کے دستخط ہو گئے۔ تکمیل صلح کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو قربانی کرنے اور سر منڈانے کا حکم دیا۔ صحابہ اکرام ان شرائط صلح سے اس قدر مغموم اور شکستہ خاطر تھے کہ رسول اللہ نے 3 بار حکم دیا مگر ایک شخص بھی نہ اٹھا۔ جب آپ نے یہ دیکھا تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور بطور شکایت یہ واقعہ بیان فرمایا۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ یہ صلح مسلمانوں پر بہت شاق گزری ہے جس کی وجہ سے افسردہ دل اور شکستہ خاطر ہیں، تو اس وجہ سے تعمیل ارشاد نہیں کر سکتے۔ آپ کسی سے کچھ نہ فرمائیں، باہر تشریف لے جائیے اور قربانی کر کے آپ اپنا سر منڈائیے، یہ خود بخود آپ کی اتباع کریں گے۔ تو ایسا ہی ہوا، آپ کے قربانی کرتے ہی سب نے قربانی شروع کر دی۔ حق تعالی شانہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جزائے خیر دے، جن کی صاحب رائے نے یہ عقدہ حل کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر عاطر سے اس تقدر کو دور فرمایا، جس طرح حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی کا مشورہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں صائب اور نہایت صحیح تھا، اسی طرح ام المومنین ام سلمہ کا یہ مشورہ بھی نہایت صائب اور موجب خیر و برکت ہوا۔ یہ تمام واقعات میں نے بخاری فتح الباری سے لیے ہیں جو بحمد اللہ نہایت مستند اور معتبر ہیں۔ زیادہ طویل ہونے کی وجہ سے روایت کے حوالہ کو ترک کر دیا ہے میں نے، چونکہ یہ تمام واقعات ایک ہی باب میں، اس لیے صرف فتح الباری کا حوالہ کافی سمجھتے ہوئے بتا دیتا ہوں۔ فتح الباری کتاب الشروط صفحہ نمبر 245 جلد 5 سے صفحہ نمبر
356 جلد 5 اس کی مراجعات کریں تو یہ تفصیل سے انشاءاللہ مل جائیں گے۔ تقریباً 2 ہفتہ قیام کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ سے واپس ہوئے۔ جب مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے مابین پہنچے تو سورہ فتح نازل ہوئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا آخری تک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کر کے انا فتحنا لک فتحا مبینا الی آخر سورہ پوری صورت صحابہ کو سنائی۔ صحابہ اس صلح کو اپنی شکست سمجھے ہوئے تھے، اس کو اللہ تعالیٰ نے فتح مبین فرمایا۔ یہ سن کر ازراہ تعجب آپ سے دریافت کی، یا رسول اللہ کیا یہ فتح ہے؟ آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، بے شک یہ عظیم الشان فتح ہے۔ امام زہری فرماتے ہیں کہ صلح حدیبیہ ایسی عظیم الشان فتح تھی کہ اس سے قبل اس شان کی فتح نصیب نہیں ہوئی۔ آپس کی لڑائی کی وجہ سے ایک دوسرے سے مل جل نہیں سکتے ہیں، صلح کی وجہ سے لڑائی ختم ہوئی اور امن قائم ہوا، اور جو لوگ اسلام کو ظاہر نہیں کر سکتے تھے وہ اعلانیہ طور پر اسلام کے حکام بجا لانے لگے، آپس کی منافرت اور کشیدگی دور ہوئی، بات چیت کا موقع ملا، مسائل اسلامیہ پر گفتگو اور مناظروں کی نوبت آئی، قرآن کریم کو سنا گیا، جس کا اثر یہ ہوا کہ صلح حدیبیہ سے لے کر فتح مکہ تک اس قدر کثرت سے لوگ اسلام لائے کہ ابتدائے بعثت سے لے کر اس وقت تک صلح حدیبیہ تک اتنے مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تو اسلام تو مکارم اخلاق اور محاسن اعمال کا معدن اور سرچشمہ اور تمام خوبیوں اور بھلائیوں کو مجموعہ تھا ہی، لیکن حضرات صحابہ اکرام کے فضائل و فواضل محاسن اور شمائل کے زندہ تصویر تھے۔ اب تک عناد اور منافرت، بغض اور عداوت کی آنکھیں ان کے ادراک سے مانے بنی، اب صلح کی وجہ سے عناد اور منافرت کا پردہ آنکھوں کے سامنے سے ہٹا تو اسلام کی دل فریب تصویروں نے ہر کسی کو اپنی طرف کھینچنا شروع کر دیا۔ وہ جیسے ایک شاعر نے کہا ہے نا کہ مرد حقانی کی پیشانی کا نور کب چھپا رہتا ہے پیش ذی شعور۔ صلح سے پہلے کفار ولیکن لا یشعرون کا مصداق تھے، اس لیے اسلام اور مسلمان کا نور ان سے پوشیدہ اور چھپا ہوا تھا۔ صلح کی وجہ سے جب عداوت اور منافرت دلوں سے دور ہوئی تو اب ذی شعور بنے اور حقانی لوگوں کی پیشانی کا نور ان کو نظر آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچ گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے مسلمان جو کہ مکہ میں تھے اور کفار کا ظلم و ستم برداشت کر رہے تھے، ان کے لیے اللہ نے کیا سبیل پیدا فرمائی، کیا صورت پیدا فرمائی، جس سے ان کو وہاں سے مکہ سے بھی آزادی ملی اور مسلمانوں کی طرف سے صلح ٹوٹنے کا بھی کسی قسم کا کوئی معاملہ نہ ہوا، اور وہ صحابہ کرام بھی مکہ سے آزاد ہوئے۔ یہ انشاءاللہ اگلی مجلس میں۔ آپ چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔